السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے انسانوں کی جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کی جو اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کے بہت سے اسباب مختلف جگہ بیان کیے ہیں، لیکن سورہ مریم میں ایک جگہ قرآن مجید نے دو ایسے اسباب کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی گمراہی، اس کی تباہی اور بربادی کا بہت اہم سبب ہوتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی عبادات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آیت آئی ہے۔ وہ آیت بتاتی ہے کہ نبیوں کے بعد میں آنے والے لوگ، نبیوں کے جانشین، ان کی امتیں نبیوں کے بعد گمراہ کیوں ہو گئیں، تباہی اور بربادی کا شکار کیوں ہو گئیں۔ تو اس آیت نے دو اسباب بتائے ہیں۔ آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اوپر سے نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ پھر ان کے بعد ایسے جانشین لوگ آئے، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور دوسری بات فرمائی کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی اور یہ جو رسول گزرے، جو اللہ کے بڑے نیک، مقرب اور فرما بردار بندے تھے، وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، لوگ دیکھنے والے ان کی بھی پیروی کرتے رہے اور اچھے اعمال کرتے رہے، لیکن پھر کچھ ایسے لوگ ان کے بعد آئے، ایسے ناخلف لوگ آئے، نالائق لوگ آئے، جنہوں نے دو چیزیں کی، اور ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک تو ہے نماز کو ضائع کرنا، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ نماز انسان کو صحیح جگہ پہ قائم رکھتی ہے، نماز انسان کو صحیح راستے پہ استقامت کے ساتھ باقی رکھتی ہے، اور جو نماز پابندی کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اوقات کی رعایت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی صحیح ڈھرے پہ بھی نہیں آتی ہے۔ نماز یہ گویا ایک پیرامیٹر ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، ان کی زندگی بہرحال دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اور اسی وجہ سے قرآن میں کہا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اس کا پورا استحضار کر کے جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، 5 مرتبہ دن میں حاضری لگاتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس کی زندگی ایک توازن کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایک شیڈیول بن جاتا ہے، اور پھر وہ اسی نظام کے ساتھ، اسی ایک شیڈیول کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی بہت اچھی راہ پر باقی رہتی ہے، اچھی ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ لیکن جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا نہیں پڑھی، یا بالکل ہی ختم کر دی، جماعتوں کا خیال نہیں ہے، آداب کا خیال نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے باقی اور دوسرے جو کام ہیں دین کے، ان کو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دین کی اور چیزوں پر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں، ان کی زندگی بالکل بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا جو سبب تھا ان کی تباہی کا، وہ یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نماز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا، نماز کو اس کا حق نہیں دیا۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہماری جو اکثریت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم بھی نماز کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، ہم جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں، جو بہرحال نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی نمازوں کو نمازوں کی طرح نہیں پڑھتے، کبھی جماعت چھوڑ دی، کبھی قضا کر دی، اور باقی جو پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی جو ہے نیت کچھ ہوتی ہے، خیال کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، تو صحیح طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے پھر دین کی باقی چیزوں پر عمل کرنا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح رہے، ہماری زندگی صحیح راستے پہ باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی صحیح راستے پر گامزن رہیں، تو پہلا کام تو یہ کرنا کہ ہمیں نماز کی عادت ڈالنی ہے اور نماز کو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا جو سبب بتایا قرآن نے ان لوگوں کی تباہی کا، فرمایا کہ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی خواہشات کی بات ماننے لگے۔ خواہشات کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو جی نے چاہا وہ کیا، اور جو چیز مرضی کے خلاف لگی، بھاری لگی، من کو بھائی نہیں، خواہشات کے خلاف لگی، اس کو چھوڑ دیا۔ تو گویا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، میری مرضی کیا کہہ رہی ہے، میرا من کیا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے من کی، اپنی مرضی کی اور اپنے جی کی چاہ کی بات مانی، تو گویا پھر ان کی جو لگام تھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی، ان کی زندگی کی لگام ان کی خواہشات کے ہاتھ میں آ گئی، اور خواہشات جو ہیں وہ انسان کو ادھر ادھر بہکا دیتی۔ خواہشات کا کوئی اس کا کرائٹیریا تو ایسا ہے نہیں، وہ تو بے لگام آزاد، جہاں اس کو انسان کو چاہیں لے جائیں، کبھی حرام میں منہ لگوا رہی ہیں، کبھی بے حیائی کا کام کروا رہی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ پھر انسان جب خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دیتا ہے تو پھر وہ حرام و حلال، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ خواہشات انسان کو ادھر ادھر بھٹکا کے لے جاتی ہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، پھر وہ خواہشات سے مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ خواہشات کے سامنے بالکل سرنڈر نہیں کر دیتا۔ ان لوگوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیا کہ اے میری خواہش، اب تو جو چاہے مجھ سے وہ کروا لے، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ یہ انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ تو تباہ ہو ہی جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ تباہ ہوتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے کا مطلب یہ کہ جی چاہ رہا کہ ابھی سوتا رہوں، لیکن کام کا تقاضا یہ کہ بیدار ہو جاؤں، تو آدمی کام کا تقاضا نہ دے کے اپنی مرضی اور جی کا تقاضا دے کے سو رہا ہے۔ جی کسی کام کو نہیں چاہ رہا، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ آدمی کام کرے، لیکن جی نہیں کر رہا، من نہیں کر رہا، تو وہ کام نہیں کر رہا۔ تو پھر ایسا آدمی نہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کر پاتا ہے اور نہ دین کے تقاضے صحیح طریقے سے پورے کر پاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب بھی آج ہمارے یہاں، ہمارے نوجوانوں میں، ہم میں، سب میں بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ اس وقت اپنی خواہشات کے اعتبار سے گزر رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس وہ کر رہے ہیں جو ہمارے جی میں آ رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، جو ہمارا من کر رہا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کی ہمیں بہت زیادہ پرواہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ دو بنیادی اسباب تھے، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، جلدی وہ تباہی کا سامنا کریں گے، بربادی کا سامنا کریں گے۔ اور انہوں نے تباہی اور بربادی کا سامنا کیا۔ اور غی کا ایک مطلب یہ بھی کہ قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام، تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ان دونوں کا نتیجہ آخرت میں جہنم ہے اور دنیا میں تباہی اور بربادی ہے۔ تو آج ہماری جو تباہی اور بربادی ہے، ہم بھی دیکھیں، غور کریں، تو یہ دو بنیادی اسباب ہماری تباہی کے بھی ہیں، ایک نمازوں کو ضائع کرنا اور دوسرا خواہشات کا غلام بن جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔